تو گیم کا آغاز انتہائی افسوسناک خبر اور بوجھل دل کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بنوں میں ایک حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ، وہیکل بورن جو خودکش حملہ ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، جس کے بعد 100 اٹیکرز، 100 حملہ آور، یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، 100 حملہ آوروں نے اس وقت کچھ چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے۔ بہت بڑا حملہ کیا گیا، ایک منظم حملہ کیا گیا۔ جناب 20 سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ ہر پاکستانی کا دل زخموں سے چور ہے، اور وقت اور ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے، لیکن افراتفری ہے، بے چینی ہے، بے یقینی ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رونق خواب بن چکی ہے۔ ایک طرف سرحدوں پر ظاہر ٹینشن بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ایک بڑا دھماکہ سنا گیا بنوں میں، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے 3 مزید دھماکے سنے گئے۔ ہم کر نہیں سکتے، اب تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، وی مسٹ ایڈمٹ، اتنے گورنمنٹس نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ناقابل ہے، ہم قابل نہیں ہے کرنے کے لیے۔ تو اف یو آر ناٹ کیپیبل تو پھر کیا ہے؟ اور جب پہلی گاڑی ٹکرائی گئی اس چوکی کی عمارت سے تو چوکی کی عمارت زمیں بوس ہو گئی، اس کا ملبہ پولیس اہلکاروں کے اوپر آ گرا۔ آس پاس کے جو مکانات ہیں وہاں پر بھی لوگوں کی چھتیں گر گئیں، گھروں کی مکانات کی اور دیواریں گر گئیں، وہاں پر بھی جو ہے یہ جانی نقصان کی اطلاع ہے۔ تیسری بات بھی بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ نمسکار، جے ہند، جے بھارت دوستو۔ پاکستان کے اتر پشچمی علاقے بنوں میں ایک بے حد خطرناک حملہ ہوا ہے۔ اس نے پاکستان کی سرکشا ویوستھا کو ایک بار پھر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس حملے میں پہلے ایک کار بم دھماکہ ہوا اور اس کے ترنت بعد پولیس کرمیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں پاکستانی سینا کے 20 سے زیادہ جوان مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ حملہ خیبر پختونخوا پرانت کے بنوں ضلع میں ہوا، جو افغانستان سیما کے پاس ستھت ہے۔ یہاں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ادھیکاریوں کے انوسار حملہ نے وسفوٹکوں سے بھری ایک گاڑی کو چوکی کے پاس اڑا دیا۔ دھماکہ اتنا شکتیشالی تھا کہ آرمی کا پورا بیس ڈھہ گیا۔ اس حملے میں پاکستانی سینا کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ پولیس ادھیکاری سجاد خان کے مطابق چوکی پر اس سمے قریب 25 سے زیادہ جوان تعینات تھے، جن میں سے زیادہ تر کے مارے جانے کی آشنکا جتائی جا رہی ہے۔ حملے کا طریقہ بے حد خطرناک تھا۔ پہلے کار کو مین گیٹ سے ٹکر مار کر دھماکہ کیا گیا۔ بلاسٹ کے بعد آس پاس سے پولیس کرمی مدد کے لیے پہنچے اور حملہ نے ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ تو چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند، جے بھارت۔ بڑا دھماکہ سنا گیا بنوں میں، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے 3 مزید دھماکے سنے گئے۔ بعد میں پھر یہ اطلاع آئی کہ فتح خیل چوکی جو ہے اس پر حملہ کیا گیا، ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، ایک منظم حملہ کیا گیا۔ اعداد و شمار متضاد قسم کے آ رہے ہیں، لیکن بڑا جانی نقصان ہوا ہے اس میں پولیس اہلکاروں کا۔ اور پولیس اہلکاروں نے اس سلسلے میں جب مزید نفری وہاں پہ جانے کی کوشش کی، پولیس کی طرف سے جب کوشش کی گئی، سیکورٹی فورسز کی طرف سے جب کوشش کی گئی، تو راستے میں ناکے لگائے ہوئے تھے دہشت گردوں نے، ملیٹنٹس نے، اور سویلین آبادی بھی وہاں پہ یرغمال رہی کئی گھنٹوں تک، اور کئی گھنٹوں تک ہسپتال جانے والے راستے بھی بند کیے گئے تھے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ جڑپوں کا سلسلہ جاری تھا۔ تو لوگ اپنے زخمی جو ہیں یہ بھی بر وقت ہسپتال نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، اور کسی نے کہا کہ جناب 20 سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، باقی کچھ زخمیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ 8:30 بجے ایک خودکش حملہ آور نے بارود بھری گاڑی اس فتح خیل چوکی سے ٹکرائی۔ لیڑا پل، یہاں پہ ایک دریا ہے لیڑا کے نام سے، چھوٹا سا دریا ہے، اور اس کے اوپر جو پل ہے اس کو لیڑا پل کہتے ہیں، اور اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ فتح خیل چوکی جو ہے یہ موجود ہے۔ بنوں سے تقریباً یہ
4 या 5 किलोमीटर के फासले पर है बन्नू सिटी से। और इसके आगे पर किंगर पुल आता है, उसके हवाले से भी बताया जाता है कि वहाँ पर भी हमला किया गया। और बन्नू से जब मज़ीद नफरी इस हमले के बाद रवाना हुई तो फिर बाब शाह मोहम्मद के करीब और 22 खेल के करीब दो मकामात पर बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स मौजूद थे। इस मकसद के लिए मौजूद थे कि मज़ीद नफरी वहाँ पे ना पहुँचाई जा सके, बख्तर बंद गाड़ियाँ ना पहुँचाई जा सके। और ये भी बताया जाता है कि दर्जनों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स आए थे। और जब पहली गाड़ी टकराई गई इस चौकी की इमारत से तो चौकी की इमारत ज़मी बोस हो गई, उसका मलबा पुलिस एहलकारों के ऊपर आ गिरा। आस पास के जो मकानात हैं वहाँ पर भी लोगों की छतें गिर गईं, घरों की, मकानात की और दीवारें गिर गईं। वहाँ पर भी जो है ये जानी नुकसान की इतला है। डेवलपिंग स्टोरी है, आप तक मुस्तनद इतलात पहुँचाई जा सकें, आप तक तस्दीक शुदा इतलात जो हैं ये पहुँचाई जा सकें। मैंने जैसे आपको बताया कि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और बन्नू के हवाले से पहले भी हमारा ये तजर्बा हो चुका है कि जब फौरी तौर पर कंफर्म इतला ना आ रही हो तो बीच में सोशल मीडिया का जिस तरीके से नेगेटिव इस्तेमाल किया जाता है, और वही सिलसिला हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा, वही सिलसिला हमने फेसबुक वगैरह पे और टिकटॉक वगैरह पे देखा कि तरह तरह की इतलात जो हैं ये पहुंचाई जाती रहें। इसमें कुछ वॉइस नोट्स जो हैं ये भी वायरल हैं मिलिटेंट्स की तरफ से। गैर मकामी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो पश्तो का एक्सेंट है, बन्नू में जो पश्तो का लहजा बोला जाता है उस लहजे में मिलिटेंट्स बात नहीं कर रहे। साथ में जो कुछ मिलिटेंट्स हैं वो बन्नू के एक्सेंट में भी बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि जी फलाद चौकी जो है ये ज़मी बोस चौकी हो चुकी है और वहाँ पे तमाम पुलिस एहलकार हैं इनको मारा जा चुका है। ये जब पुलिस के हवाले से आप बात करते हैं तो जाहिर है कि वहाँ पे एक तो जो वायरलेस सिस्टम होता है, मवासलाती निज़ाम सारा जो है वो बिल्कुल जाम हो गया, वहाँ पे बिल्कुल राब्ता नहीं हो रहा था। जिन अहलकारों के पास उनके मोबाइल फ़ोन थे वहाँ पे भी उनके रिश्तेदारों की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से राब्ते किए जाते रहे मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक इतला ये आई है कि 42 अहलकारों की इस चौकी के ऊपर ड्यूटी है, तो जाहिर है कि ये शिफ्टों में भी काम करते हैं। कुछ अहलकार ड्यूटी पे होते हैं, कुछ अहलकार छुट्टी पे होते हैं या उनकी उस वक्त ड्यूटी नहीं होती। लेकिन जो लिस्ट है वो 42 अफराद की है कि जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी। और इस मौके के ऊपर बताया जाता है बन्नू पुलिस की तरफ से कि जो पुलिस एहलकार मौके पे मौजूद थे वो 15 की तादाद में मौजूद थे। और जब बारी नफरी मज़ीद बन्नू की तरफ से रवाना हुई तो फिर उसको तकरीबन 3.5 घंटे लगे या इससे ज़्यादा लगे, क्योंकि बताया जाता है कि 8:30 बजे का वाक़या और फिर 11:15 बजे ये मज़ीद नफरी जो है इस मकाम तक पहुँचने में कामयाब